بیماریاں شہر پر نئے حملے کے لیے تیار، ڈینگی دوبارہ سے سر اٹھانے لگا، خسرہ، کھانسی، ہیضہ، نگیریا وار کر سکتا ہے۔ محکمہ صحت نے الرٹ جاری کر دیا، متعدی امراض کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ ادھر نمونیا پنجاب میں آج بھی 2 جانیں لے گیا، لاہور میں 44 کیس رپورٹ ہوئے۔ ہمیں بہت زیادہ بل آتے ہیں، ہم اتنے بل نہیں دے سکتے، ہم غریب بندے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ لکڑیاں جلائیں یا گیس استعمال کریں؟ 30,000 کمائی، 35,000 کا بل آ گیا، جائیں تو جائیں کہاں؟ لاہور یہ گیس کے اضافی بل دیکھ کر پھٹ پڑے، حکومت کو کھری کھری سنا دی۔ گجر پورہ والوں کا پارا بھی چڑھ گیا، گیس کے اضافی بلوں کے خلاف نعرے بازی، شمع چوک کی رہائشی خواتین کی حکومت کو دہائی۔ لاہور کے 282 فلٹریشن پلانٹ غیر فعال، لاکھوں شہری صاف پانی کی نعمت سے محروم۔ سول سیکریٹریٹ کے قریب نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ بند، عقب میں نشیوں نے ڈیرے ڈالیے۔ کینال روڈ کا واٹر فلٹر پلانٹ خراب، نل چوری ہو چکے، محکمہ ہاؤسنگ MCL لوکل گورنمنٹ نے آنکھیں بند کر لی، فلٹریشن پلانٹ کی بحالی کے لیے 1 ارب 45 کروڑ طلب کر لیے۔ مارچ کا بجٹ جاری نہ ہوا، سرکاری محکموں میں کام ٹھپ، گاڑیوں کا پیٹرول، بجلی کے بل اور دیگر آپریشنل معاملات متاثر۔ پنجاب اسمبلی 28 فروری کو مارچ کا بجٹ منظور کر چکی، محکمہ خزانہ کو اکاؤنٹ کلیئر ہونے کا انتظار، آئندہ بجٹ کے لیے بھی تجاویز نہ بھجوائی جا سکی۔ بجلی کے بلوں کے پیسے نہ تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے رقم، سپورٹس کمپلیکس LDA کے گلے پڑ گیا، فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث انتظامات چلانے میں مشکلات، سپورٹس کمپلیکس کے امور ٹھپ ہونے کا خدشہ بڑھ گیا، محکمہ فائنانس نے پروپوزل پر بے جا اعتراض اٹھا لیے۔ میٹرک کے امتحانات جاری، آج انگریزی کا پرچہ لیا گیا، بوٹی مافیا سے نمٹنے کے لیے چیکنگ کے سخت انتظامات، شہر کے مختلف مراکز میں بجلی کی بندش سے امیدواروں کو پریشانی کا سامنا رہا، انتظامیہ کی جانب سے امتحانی مراکز میں روشنی کے مناسب انتظامات نہ تھے۔ مہنگائی کو نکیل ڈالنے کی تیاری، گراں فروشی پر 3 سال قید، 1 لاکھ جرمانہ ہوگا، آرڈیننس آ گیا، صوبائی سطح پر کونسلز قائم کی جائیں گی، DC اشیاء کی قیمتوں پر کنٹرول کے ذمہ دار ہوں گے۔ پنجاب کے جیلوں میں سمارٹ یوٹیلیٹی سٹورز قائم، قیدیوں کو معیاری اشیاء منظور شدہ ریٹس پر دستیاب ہوں گی، کیمپ جیل میں سمارٹ یوٹیلیٹی سٹور کو فعال کر دیا گیا، قیدی بائیو میٹرک تصدیق کے بعد خریداری کر سکیں گے۔ کرنسی ڈی ویلیو سے صنعت اور معیشت شدید متاثر ہوئی، افغان ٹرانزٹ کو سنبھالا تو ڈالر کو استحکام آیا، سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا فیڈریشن چیمبر میں بزنس کمیونٹی سے خطاب، SM تنویر نے کہا کہ 25% شرح سود پر صنعت نہیں چل رہی، شرح سود میں کمی کا مطالبہ۔ ٹریفک پولیس سروس ڈیلیوری میں ناکام، 5 لاکھ سے زائد ڈرائیونگ لائسنس تاخیر کا شکار، نادہندگان لرنر نیا لائسنس کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی نہیں بن رہے، ادھر ای چالان نادہندگان کے گرد گھیرا تنگ، نمبر پلیٹ سے چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا بھی حکم۔ لیسکو کا گرین میٹرز لگانے پر پابندی کا فیصلہ، سولر سسٹم میں AMI پروجیکٹ کے میٹرز لگائے جائیں گے، ریڈنگ کے لیے کنٹرول روم قائم ہوگا، جدید میٹر کی قیمت 48,000 تک مقرر کرنے کی تجویز، سولر سسٹم کی تنصیب میں ہوشربا اضافے سے میٹرز لگائے جائیں گے۔ 2 کروڑ گاڑیوں موٹر سائیکلوں کا ڈیٹا غیر محفوظ، PITB نے دسمبر میں 286 گاڑیاں بغیر بائیو میٹرک ٹرانسفر کر دی، 54 گاڑیوں کے چیسی انجن تبدیل کر کے کلاس بدلی گئی، DG ایکسائز نے تبدیلیوں کو ختم کرنے کے لیے مراسلہ لکھ دیا۔ ماہ مقدس قریب آتے ہی مافیا سرگرم، کھجور کی قیمت میں 20% تک اضافہ، ایرانی کھجور 450، پاکستانی کھجور 600 روپے کلو میں فروخت، سعودی کھجور 2800 سے 5000 روپے کلو تک بیچی جا رہی ہے۔ گیس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ، صنعتوں کا پہیہ ایک بار پھر رکنے لگا، کمرشل اور صنعتی صارفین نے گیس کا استعمال بند کر دیا، LNG کی قیمتوں میں اضافے کے بعد بھاری بل بھیجے گئے، وفاقی حکومت نے صرف تندور کے کنیکشن کو قدرتی گیس دی ہے۔
الحمدہ ڈاؤن مسائل کا گڑھ بن گیا، صاف پانی کی قلت، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ ادھر اتحاد کالونی میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر لگ گئے، گندگی اور تعفن نے شہریوں کا سانس لینا محال کر دیا۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن قبضہ مافیا کے خلاف 66 مقدمات درج، 87 گرفتار۔ ادھر کمشنر لاہور محمد علی رنداوا کے زیر صدارت اجلاس وال چاکنگ کے خاتمے اور تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن پر بات چیت۔ ہسپتالوں میں ادویات کی قلت، مریض کے حقوق کی بات کریں تو انتقامی کارروائی کی جاتی ہے۔ ینگ ڈاکٹرز کی پریس کانفرنس میں الزامات کی بوچھاڑ، ایک بار پھر ہسپتالوں کی او پی ڈیز بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ کم عمری کی شادی پر پابندی، شناختی کارڈ یا مصدقہ تاریخ پیدائش کے بغیر نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوگا۔ نکاح رجسٹرار سیکرٹری یونین کونسل کے پاس ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کروانے کا پابند ہوگا۔ پروسیکیوٹر جنرل فرحاد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا گلبرگ اور سمن آباد میں آپریشن، 26 فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ، ناقص انتظامات پر 4 معروف فوڈ پوائنٹس بند، 22 پوائنٹس کو 7 لاکھ سے زائد کے جرمانے۔ ٹیپو ٹرکا والا کے بیٹے کے قتل کیس میں نیا انکشاف، امیر بالاج ٹیپو کو قتل کرنے والا شخص مالشیا تھا۔ شوٹر کی کمی کی وجہ سے مالشیا سے کام لیا گیا۔ مالشیا نے بالاج ٹیپو کے قریب جا کر اوپر سے فائر مارے۔ ایس پی آفتاب پھلروان کی پریس کانفرنس۔ نئی دفعات کے تحت ایک مقدمے میں دوبارہ گرفتاری غیر قانونی قرار، ملزم کو رہا ہونے کے بعد نئے الزامات کے تحت گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ ہائی کورٹ نے فوجداری مقدمات میں پہلی مرتبہ نیا قانونی اصول طے کر دیا۔ جسٹس علی ضیاء باجوہ نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ عورت مارچ رکوانے کی درخواست خارج، لاہور ہائی کورٹ نے درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ جسٹس شاہد کریم نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ عورت مارچ تھانہ شادمان نظر آتش کرنے کا مقدمہ، اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 7 مارچ تک توسیع۔ عسکری ٹاور حملہ کیس میں عمر چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت دیگر پیش، کارروائی 14 مارچ تک ملتوی۔ اے ٹی سی نے 20 ملزمان کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت منظور کر لی۔ پنجاب حکومت کا لاہور میں کینسر ہسپتال بنانے کا اعلان، مریم نواز کا ہسپتال کی مجوزہ سائٹ کا دورہ، دنیا بھر سے بہترین معالج لانے کا وعدہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، چھوٹی بڑی رابطہ سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کے لیے ڈیڈ لائن پر بات چیت، تعمیرات کے لیے 6 ماہ کا وقت دے دیا۔ پنجاب کی کابینہ فائنل، پہلے مرحلے میں 15 وزراء کل حلف اٹھائیں گے۔ رانا ثناء اللہ کو مشیر قانون بنانے کا فیصلہ، مریم اورنگزیب کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور جنگلات کی وزارت ملے گی۔ بلال یاسین خوراک، مجتبیٰ شجاع کو ایکسائز کا قلمدان ملے گا۔ خواجہ عمران نذیر، سلمان رفیق کابینہ کا حصہ۔ مخصوص نشستوں کا معاملہ، الیکشن کمیشن سے سنی اتحاد کونسل کی درخواست مسترد۔ ادھر سنی اتحاد کونسل کی پنجاب اسمبلی اجلاس طلب کرنے کے لیے ریکوزیشن جمع، رانا آفتاب احمد سمیت 101 ارکان کے دستخط۔ ریکوزیشن میں امن و امان، مہنگائی کی صورتحال پر بات ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے گورنر پنجاب کے لیے 3 نام شارٹ لسٹ، ندیم افضل چند دوڑ سے باہر، مخدوم احمد محمود، قمر زمان کائرہ اور چودھری ریاض شامل۔ صدارتی الیکشن کے بعد گورنر پنجاب اور خیبر پختونخوا کا اعلان کیا جائے گا۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کا صوبائی الیکشن کمشنر آفس کا دورہ، صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان سے ملاقات، 9 مارچ کے صدارت انتخابات اور سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ 17 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی گریڈ 22 میں ترقی، رجسٹرار سپریم کورٹ جزیلہ اسلم کو گریڈ 22 مل گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج امجد نذیر چودھری، عبدالرحمان عابد، رضوان عابد شامل۔ 4 سول ججز کی گریڈ 19 میں ٹائم سکیل پروموشن، سول جج امتیاز حسین، میاں محمد طاہر بھی شامل۔ رمضان المبارک میں مذہبی ہم آہنگی کا فروغ، ایس پی اقبال ٹاؤن احمد زنید چیمہ کی امن کمیٹی ممبران سے ملاقات، سیکیورٹی سمیت دیگر امور پر بات۔
حضرت مادو لال حسین رحمت اللہ علیہ کا عرس ختم. نماز مغرب کے بعد اختتامی دعا ہوئی. ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے دستے دعا بلند. زائرین کی بڑی تعداد میں شرکت, چراغ جلائے اور منتیں مانی. کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کا اسپورٹس میلہ, صدر رائل کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز گلاسکو کی بھی شرکت. پروفیسر مائک مکرجی اور وائس چانسلر پروفیسر محمود ایاز کے درمیان خوشگوار گفتگو. یونیورسٹی اور رائل کالج گلاسکو میں اعلیٰ طبی تعلیم و تربیت میں تعاون پر اتفاق. دنیا نے موٹاپے سے بچاؤ کا دن منایا. موٹاپا امراض قلب, ذیابیطس اور کینسر جیسی بیماریوں کا سبب قرار. طبی ماہرین کا موٹاپے سے بچاؤ کے لیے ورزش کا مشورہ. محکمہ یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار. رانا ظہیر, ندیم انجم, پروفیسر عثمان عمر سمیت دیگر شریک ہوئے. گورنمنٹ کالج برائے خواتین شالیمار ٹاؤن میں جشن بہارا میلہ. پرنسپل کالج سعدیہ اکبر نے میلے کا افتتاح کر دیا. میلے میں طالبات رنگا رنگ ملبوسات پہن کر شریک ہوں. جی سی یونیورسٹی میں فاؤنٹین ہاؤس کی جانب سے اسپرنگ سپورٹس فیسٹیول. خصوصی افراد کی مختلف کھیلوں میں شرکت. خوب ہلا گلا کیا. خواجہ سراؤں کے درمیان چاٹی ریس ہوئی. میوزیکل چیئر کے بھی دلچسپ مقابلے ہوئے. یو وی ایس ویٹس کیئر کلب کے زیر اہتمام پیٹ شو. چیئرمین امانت ڈیری فیڈ جاوید اقبال کی خصوصی شرکت. مہمانان گرامی کی جانب سے نمائش میں سٹالز کا وزٹ. میلے میں جانوروں کی نٹ کھٹ حرکات شرکاء کی توجہ کا مرکز بنے. جیلانی پارک میں جشن بہاراں فیسٹیول جاری. ملبوسات, ہینڈ بیگز, جیولری اور ثقافتی سٹالز شہریوں کی توجہ کا مرکز. بچوں نے جھولوں کا لطف اٹھایا. رنگا رنگ ثقافتی میلہ 10 مارچ تک جاری رہے گا. لاہور آرٹس کونسل میں 3 شاعر ایک قوال پروگرام. معروف شاعر تہذیب حافی, اکرام عارفی اور زاہد بشیر نے کلام سنایا. قوال خالد خان کی ہم نواؤں کے ہمراہ پرفارمنس خوب داد سمیٹی. 20ویں مینز نیشنل کلاسک پاور لفٹنگ اینڈ بینچ پریس چیمپئن شپ. وابڈا کی 105 پوائنٹس کے ساتھ پہلی پوزیشن, سندھ نے دوسری اور پولیس نے تیسری پوزیشن حاصل کی. اور ویمنز بیس بال چیمپئن شپ وابڈا نے جیت لی. پاکستان آرمی کو فائنل میں 3 رن سے شکست. وابڈا نے 10 کے مقابلے میں 13 رن سے فتح اپنے نام کی. سائیکا ریاض پلیئر آف دی میچ. ٹورنامنٹ کی بہترین کھلاڑی قرار پائیں. چیئرمین چیمپئن شپ میں ملک بھر سے 8 ٹیموں نے حصہ لیا.